الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. عالی وقار صدر محترم و معزز علماء کرام اور عزیز فرزندان اسلام، آج کی سالانہ مسابقاتی بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان کوئی معمولی جملہ نہیں بلکہ ایک ایسا فکری پیغام ہے جو اندھیروں کو چیر کر حق کی جانب رہنمائی کرتا ہے، جسے شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے ایک مختصر اور لازوال مصرے میں سمویا ہے: نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرات گرامی، حق و باطل کی کشمکش ازل سے جاری ہے۔ ہر دور میں باطل نے دین اسلام کے چراغ کو بجھانے اور اسے پیروں تلے روندنے کی کوشش کی، اور توحید کے علم برداروں کو کبھی دھاردار خنجر تو کبھی برہنہ شمشیر سے شہید کیا گیا، تو کبھی خاموش حکمت عملی سے عقیدہ توحید کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ توحید مٹ سکی، نہ اسلام کے متوالے خاموش ہوئے، نہ قرآن خاموش رہا، اس لیے کہ یہ انسانوں کا منصوبہ نہیں، یہ رب کائنات کا وعدہ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تاریخ شاہد ہے، جب جب باطل نے آنکھیں ملانے کی جسارت کی تو اسلام کے علم برداروں نے شرور و فتن کے سرخیلوں کو ابدی نیند سلا دی۔ باطل ہر بار ناکام ہوا، اسے ہر محاذ پہ شکست کھانی پڑی، اور یوں مشعل ہدایت توحید کی کرن بن کر ہر دور میں چمکی۔ عزیزان بزم، کیا آپ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ معرکہ بدر کے فاتح ہمارے ہی اسلاف تھے؟ احد کے میدان میں ہمیں نے صبر و وفا کی تاریخ رچی، قسطن دنیا کے دروازے ہمیں نے کھٹکھٹائے، قیصر و کسریٰ کے تاج ہمارے ہی قدموں میں آ کر گرے، اور کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں باطل کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے والے، حق پر جان نشاور کرنے والے ہمارے ہی اسلاف تھے۔ قادسیہ کی جنگ ہمیں نے لڑی، مصر و ایران، شام و فلسطین کے فاتح ہمارے ہی اسلاف تھے، اور ہمیں ہندوستان کی تحریک آزادی کے شعلے بھڑکانے میں پیش تھے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج تاریخ کی وہ تصویر مسخ ہو چکی جو کبھی ہماری پہچان ہوا کرتی تھی۔ ایک وہ درخشاں دور تھا کہ باطل ہمارا نام سن کر لرز جایا کرتا، دشمنان اسلام کی صفوں میں کھلبلی مچ جایا کرتی تھی، اور اہل حق کے قافلے یقین و جرأت سے آگے بڑھا کرتے۔ مگر آج ہمیں نے اپنی پہچان سے نظریں چرا لی۔ وہ امت جو کبھی زمانے کو راستہ دکھایا کرتی تھی، آج خود راستے کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ جس دن سے ہم نے اپنا تعلق رب کائنات سے توڑا، جس دن سے ہم نے اپنا تعلق صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے توڑا، اسی دن سے زوال کا آغاز ہوا۔ ہم قعر مذلت کی کھائی میں گر گئے، ہماری شجاعت و جوامردی صرف کتابوں کی سطروں تک محدود رہ گئی، ہماری قوت و ہیبت جاتی رہی، یہاں تک کہ ہم سے یقین کی دولت تک سلب ہو گئی۔ عزیزان بزم، یہ وہ گلشن اسلام ہے جسے سیدنا صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی حیا اور علی کی شجاعت نے سیراب کیا اور فتنوں سے بچایا۔ یہ وہی گلشن اسلام ہے جسے طارق بن زیاد اور صلاح الدین کے لہو نے سینچا۔ یہ وہی گلشن اسلام ہے جس کی ہر ہر شاخ پر شہادت کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ مگر آج اسی پر خزا کے حملے ہو رہے ہیں، اسی کے گرد فتنے جنم لے رہے ہیں، اور دشمنان اسلام اسی کے ویران ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ خصوصاً ہمارے ہی ملک میں چند نفرت کے پجاری عقل سے محروم اپنی ننگی سوچ کے سہارے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اے دشمنان اسلام، کان کھول کر سنو، یہ صرف ایک خواب ہے، اور ایسا خواب جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، کیونکہ تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد نے بھی کوشش کی تھی، وہ مٹ گئے، اور اسلام آج بھی اپنی تابناکی کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ گلشن اسلام جس کا مالی خداوند قدوس، جس کی جڑیں قرآن میں پیوست، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو اور قربانیوں سے سینچا گیا ہو، وہ گلشن کبھی ویران نہیں ہو سکتا، وہ گلشن کبھی اجڑ نہیں سکتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ شاخیں جھک سکتی ہیں، پتے بھی جھڑ سکتے ہیں، اگر جڑیں سلامت ہو
اگر جڑیں سلامت ہو تو باہر لوٹ آتی ہے، اور آج بھی اس امت کی جڑیں قرآن کریم میں زندہ ہے۔ معزز سامعین کرام، مسئلہ دشمن کی للکار نہیں، مسئلہ ہماری غفلت ہے، مسئلہ ہماری بیداری ہے۔ جس دن ہم اپنا تعلق رب کائنات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جوڑیں گے تو انشاءاللہ اسی دن تاریخ گواہ بنے گی، کیونکہ جب ہم خواب غفلت سے بیدار ہوئے تو ہم نے صرف ماضی کو نہیں دہرایا بلکہ تاریخ کا رخ موڑ دیا اور مستقبل کو راستہ دکھایا، کیونکہ یہ کسی انسان کا قانون نہیں، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں، یہ خود خداوند قدوس کا وعدہ ہے، اور رب کائنات کے وعدے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اسی وعدہ ربانی پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے میں اپنی بات قرآن کے اس اٹل ناقابل تردید اور فیصلہ کن اعلان پر ختم کرتا ہوں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔